السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین، کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت توحید پیش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے پاس جب اللہ رب العزت کا تعارف، پہلے تو قرآن کا تعارف پیش کیا، پھر اللہ رب العزت کی معرفت کرائی اللہ کی مخلوق کو دکھا کر کے، اور پھر باطل معبود کی حقیقت کو ان کے سامنے رکھا کہ دنیا میں ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور ضرورت کا پورا کرنے والا وہ صرف اور صرف خالق کائنات یعنی اللہ رب العزت ہے، اور تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ ایک مخلوق ہے جو خود اپنے وجود کے لیے محتاج، جو اپنی زندگی اور موت کے لیے محتاج، جو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی ضرورت کا پورا کرنے والا، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ اس بات کو سن کر کے مشرکین بھڑک اٹھے، اور یہ ہر دور میں ہوگا کہ جب مشرک کو توحید کی دعوت دی جائے گی تو وہ ہر حد تک جائے گا۔ مشرکین نے سب سے پہلے قرآن کا انکار کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، پھر اس کے بعد آخرت کا بھی انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے انجام کو بتایا کہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، اصل مرنا ہے اور خالق کائنات کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ رب العزت ان سے حساب لے گا، اور ان کے اعمال کو دیکھ کر کے جہنم کس بری طرح سے غیظ و غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ ان کی طرف آئے گی اور ان کو اپنا نوالا بنائے گی۔ صرف جہنم ہی نہیں، ہر مخلوق جب خالق کا حق بندہ کسی اور کو دیتا ہے تو ہر مخلوق اس سے ناراض ہوتی ہے۔ سورہ مریم کی آخر آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے شرک کو دیکھ کر کے جو یہ لوگ اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، یا شرک، اور یہ بیٹا شرک ہے تصور کرنا، تو یہ شرک جو تصور کرتے ہیں، شرک جو کرتے ہیں، اس سے اگر اللہ رب العزت آسمان کو نہ تھامے تو وہ پھٹ جائے، ٹوٹ جائے، ان کے اوپر گر جائے۔ اب سوچیں جب آسمان گر جائے گا کسی کے اوپر تو کیا حالت ہونا ہے۔ اس زمین کے اوپر اگر آسمان گر جائے، آسمان نہیں، آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی گر جائے تو زمین کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر زمین کو نہ تھامے تو وہ شک ہو جائے، وہ پھٹ جائے، اور جب زمین پھٹ جائے گی تو ساری آبادی اس کے اندر دھس جائے گی۔ اور تیسری چیز اللہ نے فرمایا کہ اگر پہاڑ کو وہ نہ تھامے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے۔ تو شرک سے ہر چیز، ہر مخلوق غضبناک ہوتی ہے۔ سورہ سبا میں بھی ہم نے دیکھا کہ ملکہ سبا کا شرک دیکھ کر کے ایک ہدہد جو ایک چھوٹا سا پرندہ ہے وہ بھی غضبناک ہوا، وہ بھی پریشان ہوا، اس نے اپنی جان پر کھیل کر کے اور کوشش کیا کہ میں اسے کس طریقے سے شرک سے روک دوں، اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے تقریر کرتا ہے کہ سلیمان تو نہیں جانتا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، میں ایک ایسے شہر سے آ رہا ہوں جس شہر کا نام سبا ہے، وہاں پہ ایک رانی راج کرتی ہے، اور اس کو اللہ نے ہر عیش آرام کی چیز دی ہے، اس کا درباری تخت بہت ہی عالیشان ہے، لیکن وہ اس اللہ کو چھوڑ کر کے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اب اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان کس چیز سے کرائی اس حدود نے کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ رب جو ان کو رزق نکال کر کے دیتا ہے آسمان اور زمین سے، اس رب کو چھوڑ کر کے دیکھیں رب کا تعارف کتنا پیارا کیا انہوں نے۔ ایک پرندہ ہے، ہم اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتے اپنے سامنے، اس کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے ہمارے اپنے سامنے، لیکن اللہ نے اس سے بھی اس کی اللہ کی معرفت کرائی ہے،
اسے بھی اللہ کی پہچان ہے، اسے بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقین ہے. تو کہتا ہے کہ اس رب کو چھوڑ کر کے جو عرش عظیم کا رب ہے، اور وہ رب جو آسمان اور زمین سے انہیں رزق نکال کر کے دیتا، اسے چھوڑ کر کے سورج کی عبادت کرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہر مخلوق، انسان اور جن، چونکہ یہ شعور نہیں رکھتے اور انہیں شعور سے خالی بھی پیدا کیا گیا ہے. اب انہیں چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کے کلام سے، نبی کے فرمان سے اس شعور کو حاصل کریں، اس علم کو حاصل کریں کہ کون ہے ان کا رب، کون ہے ان کا خالق، کون ہے ان کا مالک، کون ہے ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، اور کون ہے ان کی مصیبتوں کا دور کرنے والا. کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بنایا ہوا ہو، وہ جانور ہو، پتھر ہو، انسان ہو؟ اسی طریقے سے جہنم بھی ان لوگوں کو برداشت نہیں کر رہی، اور جہنم غیظ و غضب سے ان کے طرف آئے گی، اور اس کے چیخنے اور چلانے سے ہر اللہ رب العزت کے نیک بندے بھی اور انبیاء بھی سجدہ ریز ہو جائیں گے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے سامنے جا کر کے سجدہ ریز ہوں. وہی کا کچھ منظر کہ جب یہ لوگ حشر کے میدان میں اکٹھا کیے جائیں گے، اور ساری انسانیت، سارے انسان اور جن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے، اور صرف سارے انسان اور جن نہیں، ہر مخلوق کو جب اللہ رب العزت حشر کے میدان میں، یعنی حساب و کتاب کے میدان میں جب اکٹھا کرے گا، تو وہاں کا منظر آیت نمبر 17 سے آج ہماری کلاس رہے گی، اور اس منظر کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے جمع کرے گا، پھر پوچھے گا. جس دن سے مراد حشر کا میدان، حساب و کتاب کا دن، جس دن ہم پھر سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے اپنے خالق کے سامنے. اور اس دن اللہ رب العزت ان سے یعنی مشرکوں سے سوال کرے گا. اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، جنہیں وہ اللہ کے سوا معبود بناتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اور عبادت کیا ہے؟ اللہ کا حق کسی اور کو دینا، یہ عبادت ہے. اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا حق یہ ہے کہ حق اللہ علی العبید، جو حدیث جس میں حضرت معاذ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ معاذ کہتے ہیں اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو اللہ رب العزت کا حق یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اور اللہ کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے سے مراد کہ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء الحسنی میں کسی اور کو شامل نہ کیا جائے. وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہ رزاق ہے، وہ وہاب ہے، وہ ستار ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. جتنی بھی صفات ہے، اس صفت کے اندر کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا. اور وہی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. اگر ہم یا کوئی شخص اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہے اللہ کے علاوہ، تو گویا کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. کوئی شخص اگر اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جا رہا ہے اللہ کے علاوہ، تو گویا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے. جیسے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. مدد کسی اور سے نہیں چاہی جا سکتی اللہ رب العزت کے علاوہ. ہاں، جس کو اللہ رب العزت نے قدرت دی ہے، جیسے پانی میرے پاس ہے اور آپ چاہیں مجھ سے پانی مانگے، تو یہ پانی مجھے اللہ رب العزت نے دیا، اور یہ بھی قدرت دیا ہے کہ میں اس پانی کو آپ کو دے دوں. لیکن رزق اللہ رب العزت نے کسی اور کو نہیں دیا کہ میرے بندوں تک تم یہ رزق پہنچا دو، یہ عزت پہنچا دو، یہ ذلت پہنچا دو، یہ بیماری ٹھیک کر دو، اولاد دے دو. تو جس کا اختیار نہیں دیا اللہ رب العزت نے، اس چیز کے لیے بھی کسی اور کے پاس جانا یہ شرک ہے. جیسے اولاد نہیں دیا کسی کو خوشیاں اور غم کا مالک نہیں بنایا اللہ رب العزت نے. ہاں، اگر پیسے دیے ہیں تو ہم
اسے قرض، اور اس کے لیے بھی ہم اللہ رب العزت سے ہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت تو اس کے دل کے اندر میرے لیے بات ڈال کہ وہ مجھے اتنے پیسے دے دے یا پانی دے دے یا فلاں چیز دے دے جو اس کے اختیار میں تو نے دے رکھی ہے۔ دوا بھی ہم کھا رہے ہیں تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت چاہے گا تو اس کے اندر شفا دے گا۔ بہرحال تو اللہ کے علاوہ یہ جن کی عبادت کرتے تھے اللہ رب العزت انہیں بھی کھڑا کرے گا، اور جن کی عبادت کی جاتی تھی انہیں بھی کھڑا کرے گا۔ جو عبادت کرتے تھے انہیں بھی کھڑا کرے گا، حشر کے میدان میں یہ دونوں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ جن کی عبادت کرتے تھے یہ کون لوگ ہیں؟ مکہ کے لوگ ہیں، اور جن کی عبادت کرتے تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر کے بت ہیں۔ تو خانہ کعبہ کے اندر بت کن کے رکھے ہوئے تھے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 375 مجاہد کہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں، آیت کیا ہے؟ اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے جمع کرے گا۔ اللہ مشرک کو بھی اور جس کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کو مشکلوں کا دور کرنے والا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا سمجھتے تھے، انہیں اکٹھا کرے گا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عزیر علیہ السلام ہے اور فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہیں اللہ رب العزت اکٹھا کرے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا گیا ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھیں کہ گرجا گھر میں جا کر کے یہ لوگ انہی سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری بگڑی بنا دیں یا فلاں یا فلاں۔ عزیر علیہ السلام کو بھی جو یہودی لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا سمجھتے ہیں، اور بعض علم نہ رکھنے والے مسلمان بھی یہ فرشتوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں کہ اپنی گاڑیوں میں، اپنے گلے میں باندھنے والی تعویذوں میں بعض لوگ اپنے گھروں کے اوپر، دروازوں کے اوپر میکائیل، جبرائیل، اسرافیل لکھ لیتے ہیں کہ کوئی مصیبت اور پریشانی آئے گی گاڑی کے سامنے تو میکائیل اور جبرائیل آ کر کے بچا لیں گے۔ تو اللہ رب العزت انہی کو جنہیں اللہ رب العزت کا شریک بنایا گیا ہے انہیں حشر کے میدان میں کھڑا کر کے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یہ ہے گمراہی جسے اللہ نے فرمایا، یہ ہے راستے سے بھٹک جانا، یہ ہدایت کی محرومی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ایسے معزز لوگوں کا یہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا کہ آج جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ ان کے سامنے کچھ نہیں، یہ تو نبی ہیں، انبیاء ہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام سے اونچے یہ بزرگان دین ہو سکتے ہیں جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، جن کے سامنے تبرک پیش کیے جا رہے ہیں اور جن سے مانگا جا رہا ہے کہ ہمیں اولاد دے دو، ہماری بگڑی بنا دو، ہماری لڑکی کی شادی کرا دو یا ہمارا کاروبار سجا دو؟ تو یہ جن کو بھی حاجت روا بنا رہے ہیں یہ ان کے سردار ہیں، سب کے انبیاء ہیں یہ، لیکن اللہ رب العزت اس حشر کے میدان میں انہیں بھی لائن پہ کھڑا کر دیا اور ان سے سوال کر رہا ہے کیا تم نے گمراہ کیا تھا انہیں؟ تو گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، کسی اور کو اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا سمجھنا یہ گمراہی ہے، اور اس کے اپوزٹ میں ہدایت ہے، اور ہدایت کا مطلب صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حق کا حق ادا کرنا، آپ کے کلام کا حق ادا کرنا، نبی کے فرمان کا حق ادا کرنا۔ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کہ کیا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے یا تم نے گمراہ کیا تھا؟ اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ میں بھی اللہ نے فرمایا۔ اچھا، اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے جب فرشتوں سے، جب انبیاء سے جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں ان سے جب اللہ پوچھے گا تو یہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 18 کے اندر، 18 کے اندر وہ کہیں گے تو پاک ہے، سبحان اللہ، تو پاک ہے، پاک ہے سمرات، تو ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ عیب ہے کہ تیرے در پہ نہ جا کر کے کسی اور کے در پر جائیں۔ کیسے عیب ہوا؟ کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا کوئی مصیبت ہے اور ہم اللہ رب العزت کے دربار کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس جا رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ یہ چیز نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ، اللہ یہ مصیبت کو دور نہیں کر سکتا،
अल्लाह ये नेमत को नहीं दे सकता, नाउज़ुबिल्लाह। ये मतलब हुआ इसका कि उस जगह को छोड़ करके, अल्लाह के दरबार को, अल्लाह की चौखट को, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सजदे को छोड़ करके, उससे मुरादों को छोड़ करके किसी और के पास जा रहे हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर ऐब लगाना है। तो यहां पे कहा गया सुभान अल्लाह, वो कहेंगे कि अल्लाह तू पाक है, हमारे लायक नहीं था। हमारे क्या लायक है? हमारे लायक ही नहीं था कि हम तेरे सिवा कारसाज बनाते। ये हमारे लायक ही नहीं था कि हम तेरे सिवा किसी और को कारसाज बनाते। तो ये कैसे हो सकता है कि हम इन्हें कहते कि हम तुम्हारे कारसाज हैं? हम अपने लिए किसी और को कारसाज नहीं समझते थे, हम अपने लिए अपनी जात को भी कारसाज नहीं समझते थे। हमारा कारसाज तो तू खुद था, हमारे तो ये लायक ही नहीं है कि हम ऐसी बात करते। ऐसा कह करके वो अपने आप को बरी कर लेंगे। क्या होगा यहूदियों का, क्या होगा नसरानियों का, और उन लोगों का जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और को अपना हाजिर तवा और मुश्किल को सब बनाया है। सूरह माइदा आयत नंबर 116 और 117 में भी इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, और वहां पर क्लियर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाम लिया कि किनको पुकारते हैं। सूरह माइदा आयत नंबर 116 117, और उस वक्त को भी याद करो जब अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी वालिदा को माबूद बना लो? क्या तुमने ऐसा कहा था कि मुझे माबूद बना लो? आप जाकर के देखें गिरजाघर में क्या होता है, और जो बदतमीजियां मुसलमान बुजुर्गों के हाथ जाकर के करते हैं उससे कम ही होता है। उन्होंने तो अपना हाजत रवा मुश्किल कुसा 1 और 2 को ही बनाया है। यहां पे तो हर गली और हर शहर और हर मोहल्ले के अंदर बने हुए। वो जिस अंदाज से मांगते हैं और ये जो जिस अंदाज से मांगते हैं उसको भी अगर आप देखें तो शर्म आएगी कि ये उससे भी ज्यादा बदतमीज है। वहां पे ये तवाफ करते हैं जो हक सिर्फ खाने काबा का है, अल्लाह के घर का है, ये उस घर में भी जाकर के तवाफ करते हैं। ये वहां मन्नत चढ़ाते हैं, ये वहां सजदा करते हैं, सजदा। और जब कहा जाए कि खालिक के कायनात को छोड़ करके तुमने इनको सजदा किया, तो कहते हैं हमारी नीयत में वो नहीं है। नीयत बताएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत कि तुम गए क्यों थे और क्यों सजदा किए थे, किसको तुमने अपना बड़ा समझा था। चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे पूछेगा। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने लोगों को कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी वालिदा को यानी मरियम को माबूद बना लेना, उनको हाजरत अबा, उनको मुश्किल को समझ लेना। तो वो कहेंगे, अब सुनिए ये बुजुर्गान दीन क्या कहने वाले हैं हश्र के मैदान में। वो कहेंगे कि तू पाक है। वहां पर भी कहेंगे अल्लाह तू पाक है इस ऐब से कि तेरे अलावा कोई और जरूरत का पूरा करने वाला हो, ये तो ऐब है, और तू अल्लाह इस ऐब से पाक है। मुझे कब ये शायद था कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कुछ भी हक भी नहीं है मुझे। ऐसा कह करके ये अपना पल्लू झाड़ लेंगे कि हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं, हमने नहीं कहा इनको ऐसा। और आगे कहेंगे अगर मैंने ऐसा कहा होता तो मुझे मालूम है, अगर मैंने ऐसा कहा होता तो मुझे मालूम है, जो बात मेरे दिल में है तू उसे जानता है। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो तुझे मालूम है सच्ची, और जो कहा है वो मालूम करना ये तो एक अलग बात है। मेरे दिल के अंदर ये खालिक क्या है तू उसे भी जानने वाला है। मेरे दिल के अंदर भी कभी ये नहीं था कि लोग तुझे छोड़ करके मुझे हाजत रवा और मुश्किल कुशा बना ले। इतना साफ सुथरा अकीदा अंबिया इकराम ने पेश किया, और यही मोमिन भी होता है। मोमिन कभी ये नहीं चाहता कि लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़ करके उसे हाजत रवा मुश्किल कुशा, उसे कानून का बनाने वाला, उसे जरूरत का पूरा करने वाला समझ ले। और जरूरत में एक जरूरत यह भी है कि हमारे लिए क्या हलाल है क्या हराम है, इससे बड़ी जरूरत और क्या हो सकती है हमारी। तो इसका भी हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। यह हक एक मोमिन जानता है कि मेरा नहीं हो सकता, और उसके दिल में भी यह बात नहीं होती। अब हम भी इस बात पर गौर करें और इस चीज को अपने लिए लाजिम कर लें कि लोग मुझसे अकीदत न रखने लगे, मुझसे किसी परेशानी का दूर
کرنے والا کہیں مجھے نہ سمجھنے لگے. میں کسی کے سامنے اللہ رب العزت کے دین کو بدل نہ دوں، کیونکہ یہ حق اللہ رب العزت کا ہے کہ اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، اللہ نے جو حرام کیا وہ حرام ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ سمجھنے لگوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں لوگ اس پر عمل کریں، جبکہ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہوگا، اور اس کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا سمجھے کہ میری چلے. وہ یہ چاہے گا کہ اللہ رب العزت کے قانون، اللہ رب العزت کے حکم چلے، لوگ اس کی عبادت کریں، لوگ اس کے حلال کو حلال جانیں، اس کے حرام کو حرام جانیں. اور جو یہ تصور کرتا ہے کہ میرے حلال کو لوگ حلال جانیں، میرے حرام کو لوگ حرام جانیں، میری بات مانے، میرا حکم چلے، مجھ پر عقیدت رکھی جائے، میرے پیچھے گھوما جائے، مجھے کچھ بڑا سمجھا جائے، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں لوگ، تو اس نے اپنے آپ کو الہ بنایا، اور اس کی بہت سخت سزا ہے. اور یہی لوگ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے ہیں، اور ان کو تو یہاں تک اللہ نے کہا کہ یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. تو ایک مومن کی یہ شان جو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں بیان کریں گے، اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، جو کچھ میرے دل میں تھا، جو کچھ میں کہا تھا تجھے معلوم ہے، اور مجھے کب شائن تھا کہ میں اسے کہوں جس کا مجھے کچھ علم نہیں. اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھ کو معلوم ہے، جو بات میرے دل میں ہے تو اسے بھی جانتا ہے. مطلب دل کے اندر بھی مومن کے یہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، اس کو حاجت روا، اس میں مشکل کشا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اس کے پیچھے گھومنا اور اس سے کچھ ہونے کی امید رکھیں. یہ مومن نہیں چاہتا، اس کے دل کے اندر بھی یہ خیال نہیں آتا. اس کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا تعارف کراتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، اپنی ذات سے نہیں جوڑتا. اس کو ضرور نوٹ کریں. اور ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ انسان دین کی بات لوگوں تک پہنچاتے پہنچاتے اس حالت میں کبھی کبھی پہنچ جاتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی ہوگا، میں نے جو کہہ دیا بس وہی صحیح ہے، لوگوں نے مجھے ماننا چاہیے، میرے پیچھے ہی گھومنا چاہیے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی بات کو مانے، اللہ کے نبی کی بات کو مانے. ہم انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو حشر کے میدان میں فرمائیں گے، اللہ رب العزت نے اسے بیان کیا، اور جو تیری نفس میں ہے اسے میں نہیں جانتا. اے اللہ، تو جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، بے شک تو ہی غیبوں کا خوب جاننے والا ہے. کل انہوں نے کیا کیے تھے یہ غیب ہے، ہم نہیں جانتے. ہمارے بعد انہوں نے کیا کیے تھے یہ غیب تھا ہمارے لیے، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. تو غیبوں کا جاننے والا ہے، میرے بعد انہوں نے کیا کیا تو بہتر جاننے والا ہے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا. کیا حکم دیا تھا؟ توحید کا حکم دیا تھا، اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اللہ کے لیے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو ہٹا لیں گے کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا. ایسے ہی ہونے والا ہے. یہ بزرگ ان مشرکوں سے اپنے پلوں کو اس طریقے سے جھاڑ لیں گے، ہم نے نہیں کہا تھا. اور آج بھی آپ غور کریں، کس نے کہا کہ میرے پاس آنا میں اولاد دوں گا، میں تمہاری بگڑی بناؤں گا، میں تمہاری مصیبتوں کو دور کروں گا؟ کس نے کہا؟ کیا انہوں نے کہا جن کے پاس جا رہے ہیں؟ یہ تو حق اللہ کا ہے. اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ میری عبادت کرو، میں عبادت کے لائق. اللہ لا الہ، اللہ ہی عبادت کے لائق. کیوں ہے اللہ عبادت کے لائق؟ اب اس کی دلیل دیا اللہ رب العزت نے 9 پوائنٹس کے اندر. 9 پوائنٹ کے اندر کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ ہم عبادت کے لائق ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی لیے تو بزرگ بنے، اسی لیے تو نیک بنے، اسی لیے تو اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست بنے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ عبادت کے لائق اللہ ہے. اور جس نے یہ کہہ دیا کہ عبادت کے لائق میں ہوں، وہی طاغوت ہے. اب جب یہاں پہ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ لا الہ الا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو کیوں نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ یہ بھی اللہ رب العزت نے وہاں بیان کیا.
9 پوائنٹس کے اندر کہ اس وجہ سے میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، 9 پوائنٹس میں، اس پہ بھی آپ غور کریں۔ دوسری جگہ دیکھتے ہیں کہ حشر کے میدان میں انبیاء علیہ السلام اور نیکوکار لوگ کیا کہنے والے ہیں۔ سورہ سبا، سورہ نمبر 34، آیت نمبر 41 اور 40۔ اور جس دن وہ ان سب یعنی مشرکوں کو جمع کرے گا، حشر کے میدان میں ان سب کو یعنی مشرکوں کو جب اللہ رب العزت جمع کرے گا، نیکوکار بھی ہوں گے، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری پوجا کرتے تھے؟ فرشتوں سے کہے گا یہ وہی لوگ ہیں نا جو تمہاری پوجا کرتے تھے، تمہیں حاجت روا، تمہیں ضرورت کا پورا کرنے والا سمجھتے تھے۔ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، وہ یہ بھی کہہ کر کے ہٹ جائیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، یہ عیب ہے اور تو ہر عیب سے پاک ہے۔ آئیے آیت نمبر 18 میں واپس آئیں، تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لیے ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کارساز بناتے، بلکہ تو نے انہیں سامان زندگی دیا اور ان کے باپ داداؤں کو بھی، حتیٰ کہ وہ تیرا ذکر بھول گئے اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ ہم نے انہیں نہیں بہکا کر کے آیا تھا، گمراہ ہم نے نہیں کیا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، بلکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارا بھی حاجت روا، ہماری بھی ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ رب العزت ہے اور تمہاری بھی ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کی گمراہی کی وجہ بتائی، بلکہ تو نے انہیں سامان زندگی دیا اور ان کے باپ دادا کو، یہ پہلی وجہ۔ متاع الدنیا، دنیا کی جب عیش و آرام کی چیز اللہ رب العزت لوگوں کو دے دیتا ہے تو وہ آخرت سے، اللہ سے، اپنے انجام سے، ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہیں، اور کسی کو باپ دادا سے مل جائے تو وہ غرور میں اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اکثریت کا حال ہوتا ہے کہ جب انہیں دنیا مل جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ دولت کے مل جانے کی وجہ سے، شہرت کی مل جانے کی وجہ سے، عزت کی مل جانے کی وجہ سے، بڑے مقام و مرتبے کو مل جانے کی وجہ سے یہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں، ہم اس لائق سے اس لیے ملا اور ہمیں حشر میں بھی ملے گا اور جنت میں بھی ملے گا۔ اگر ایسا ہوا تو، اور یہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اکثریت کا یہ حال ہوتا ہے۔ وجہ ایک گمراہی کی کہ متاع دنیا، دنیا کا سامان کا مل جانا، اور کسی کو اگر یہ دنیا باپ دادا سے مل جائے تو ان کے سر اور زیادہ بھڑک جاتے ہیں اور زیادہ وہ غرور میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ، حتیٰ کہ وہ ذکر بھول گئے تھے، دوسری وجہ یہ کہ وہ ذکر بھول گئے تھے۔ اگر کسی کو سامان دنیا مل بھی جائے اور اگر وہ ذکر نہ بھولے تو بھی وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے بادشاہ آپ دیکھیں گے، اور کئی بادشاہ تو انبیاء بھی ہوئے، نیکوکار ہوئے، عثمان غنی اور بھی بہت بڑے بڑے صحابہ جن کے پاس بے شمار دولت تھی، اور آخر دور میں تو اللہ رب العزت نے ہر صحابہ کو بھی مالدار بنا دیا تھا، اور چھوٹے چھوٹے جو صحابہ تھے، مطلب جن کو کوئی کچھ سمجھتے نہیں تھے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے علاقے کے یا بڑے بڑے علاقے کے گورنر بنا کر کے ان کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ نصیحت کو بھول جانا کیا ہے؟ نصیحت کیا چیز ہے؟ نصیحت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت، یعنی وحی۔ تو جو شخص وحی کو بھول جائے، قرآن کو بھول جائے، اللہ کے نبی کے فرمان کو بھول جائے، تو یہ دو چیز انسان کی گمراہی کی وجہ بنتی ہے۔ پھر سے دیکھیں آیت، وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو اس عیب سے پاک ہے، ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کارساز بناتے، مطلب ہم نے خود اپنا کارساز ایک خالق تجھے بنایا تھا، ہم خود محتاج تھے، ہم خود تیرے در کے منگتا تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کی حاجت کو پوری کرنے والے بن جاتے ہیں جبکہ ہم اپنی حاجت کے لیے تیرے محتاج تھے؟ اس کے پہلے ہی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 دعا تقریباً حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن سے اور بھی زیادہ دعائیں ثابت ہیں۔ ہر انبیاء کی دعا ثابت ہے قرآن سے کہ وہ اپنی ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو محتاج ثابت کر رہے ہیں، کھانا کھاتے وقت، کھانا کے بعد، اور بیت الخلاء جاتے وقت، بیت الخلاء کے جانے کے بعد، سوتے وقت، سو کے اٹھنے کے بعد، نماز کے لیے جانے وقت،
مسجد کے اندر جاتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، ہر جگہ اپنی محتاجی کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ دینے والا ہے اور میں مانگنے والا ہوں۔ تو انبیاء تو یہ صاحب کہہ دیں گے ہم تو خود تجھے اپنا حاجت روا مانتے تھے، تیرے سوا ہمارا بھی کوئی کارساز نہیں تھا، تو پھر یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ بلکہ تو نے انہیں سامان زندگی دیا تھا اور ان کے باپ دادا، کیونکہ انہیں تو نے مال و دولت، شہرت اور عزت دے دیا تھا، اس وجہ سے یہ ہوئے تھے، حتیٰ کہ وہ ذکر بھول گئے تھے، اور یہ مل جانے کے بعد وہ ذکر بھول گئے تھے۔ تو یہ دو چیز بنتی ہے انسان کے گمراہی کا سبب۔ اسی لیے صرف دنیا ہم اتنی مانگے اللہ رب العزت سے کہ ہماری ضرورت پوری ہو، ہم کسی کے سامنے محتاج نہ ہو۔ اگر دنیا زیادہ مل جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا زیادہ وقت تک، تو اتنی ملے کہ ہم کسی کے سامنے محتاج نہ ہو، ہماری ضرورت ہمارے سے پوری ہو جائے۔ اس تعلق سے ایک بہت پیاری حدیث اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو نبوت اور بادشاہ بن جائیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ ہم آپ کو نبی اور رسول بنا رہے ہیں، تو نبی اور رسول بننے کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کے بادشاہ بھی بن جائیں، بادشاہت بھی دے دی جاتی ہے، یا عبداللہ اور رسول بن جائیں، یا صرف اللہ کے بندے رہیں اور رسول بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اور رسول ہونے کو اختیار فرمایا۔ اب دیکھیں آپ کتنی بڑی حکمت ہے اور میسج کتنا بڑا انبیاء نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ خود آپ نے اس زندگی کو پسند کیے تھے جس زندگی کو آپ نے جی کر کے گئے۔ کیونکہ جب بندہ، یہ اس کی دلیل لکھ لیں، مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 231، جلد نمبر 2 حدیث نمبر 231، جب بندہ ضرورت مند ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے وہ مانگتا ہے، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ تو اس مانگنے اور شکر، اسی کے بیچ میں انسان جی لے اس دنیا میں، اس سے بڑی سعادت کی بات، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اللہ رب العزت بے شمار دولت، عزت اور شہرت دے دے اور سیٹ دے دے، تو پھر انسان کے اندر غرور بھی آ سکتا ہے اگر اس نے ذکر کو یاد نہ رکھا تو۔ اور اگر ایک شخص ہے جو ذکر کو بھی یاد رکھتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو دو وجہ ہے گمراہی کی، ایک متاع دنیا کا ملنا، دنیا کی عیش و آرام، دنیا کی چیزوں کا ملنا، اور دوسرا نصیحت کا بھول جانا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ دونوں چیز ہمارے اندر مضبوطی کے ساتھ ہم سب کو اس کے اندر جمع کر کے رکھے کہ متاع دنیا ہمیں صرف اتنی اللہ رب العزت دے جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے محتاج رہیں، اور ہمیں نصیحت نہ ہم بھولے، اللہ رب العزت کی وحی، اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کو ہم لوگ نہ بھولے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے، پھر آخر میں نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے انہیں متاع دنیا دے دیا تھا، دنیا کی عیش و آرام دے دیا تھا، حتیٰ کہ وہ، اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتیٰ کہ وہ ذکر کو بھول گئے تھے اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ یہ چیز ہے ہلاکت کی وجہ۔ ہلاک کیوں ہوا؟ کیونکہ دنیا کو ہی انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، بھول گئے دنیا کو پا کر کے، اور نصیحت کو بھول گئے۔ تو جب یہ دو چیز کو انسان بھول جاتا ہے تو پھر وہ ہلاک ہونے سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اس دنیا میں بھی اور قبر کی دنیا میں بھی، حشر کی دنیا میں بھی، اور پھر جہنم میں بھی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 19، اللہ فرمائے گا اس دن کافروں سے حشر کے میدان میں، پس تحقیق انہوں نے تو تمہیں جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا۔ اب اللہ رب العزت مشرکوں کی طرف خطاب کر رہا ہے کہ جسے تم حاجت روا سمجھتے تھے، جسے تم اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا سمجھتے تھے، انہوں نے تو جھٹلا دیا، لہذا اب نہ تم ٹالنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ مدد کی، مطلب اب تم عذاب کو ٹالنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے، اب تمہارے لیے کوئی مدد کو آنے والا نہیں۔ یہ مشرکوں سے خطاب ہے کہ مشرکوں کی مدد کے لیے اب کوئی آنے والا نہیں، اور تمہارے عذاب کو بھی ٹالنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ شرک کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ انبیاء کے ساتھ کر رہے تھے، اور ان کے لیے یہ خطاب ہے اللہ کا کہ اب تمہارے عذاب سے کوئی ٹال نہیں سکتا،
تمہیں عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا، تمہیں عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جو یہاں پہ یہ بے بنیاد بات کہتے ہیں کہ ہمارے دامن کو پکڑ کر کے آ جانا، ہمارا نام بتا دینا، اور کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قبر میں ہمارا نام بتا دینا کہ میں فلاں کا ہوں، فلاں کا میں شاگرد ہوں۔ پیر فارسی لفظ ہے اور پیر کا مطلب ہوتا ہے شاگرد، تو انہیں بتا دینا میں فلاں کا شاگرد ہوں۔ فرشتوں کو ہے کسی کی مجال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فاطمہ، جن کی شان ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی بڑی ہے، اہل بیت ہیں، حضرت علی کی بیوی ہیں، حسن حسین کی ماں ہیں، اور جنت کی سرداروں کی خواتین کے سردار ہیں، لیکن نبی مکرم کیا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ جو مانگنا ہے دنیا میں مجھ سے مانگ لے۔ اور اپنے پھوپھی کو بھی کہا آپ نے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے، حشر کے میدان میں کام نہیں، حشر کے میدان میں نہیں آنے والے کام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما رہے، اور یہ بدتمیز کہتے ہیں کہ قبر میں ہمارا نام لے لینا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ رب العزت علم عطا فرمائے، اللہ رب العزت انہیں معرفت عطا فرمائے کہ کیا حقیقت ہے، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، کون ہے ہماری ضرورت کا پورا کرنے والا۔ تو پس تحقیق انہوں نے تو تمہیں جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا، مطلب حشر کے میدان میں تو وہ جھٹلا دیں گے۔ اب اللہ فرمائے گا کہ اب تو انہوں نے جھٹلا دیا، وہ چلے گئے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اپنی برات اپنی صفائی پیش کر دی کہ ہم تو خود اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اے آقا تجھے سمجھتے تھے، ہم خود اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا تجھے سمجھتے تھے، تیرے سوا ہمارا کوئی کارساز نہ تھا، جو آیت نمبر 18 میں فرمایا اللہ نے۔ اب وہ تو ہٹ گئے، اب اللہ رب العزت ان مشرکوں سے خطاب کر رہا ہے، لہذا اب نہ تو اپنے آپ سے عذاب کو ٹالنے کی تمہیں طاقت ہے اور نہ کسی کی مدد تمہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو ان مشرکوں کی کسی کی مدد بھی نہیں پہنچے گی، اور اس عذاب سے ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں پہنچنے والا۔ اللہ ایسے شرک سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھنے والا، اللہ رب العزت سے مانگنے والا، اللہ کے سہارے کو تھامنے والا ہم سب کو اللہ رب العزت بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے سہارے کو تھام لیا اس نے کیا ہی مضبوط سہارا تھام لیا۔ یہ ایسا سہارا ہے کہ کتنا ہی ڈپریشن کے اندر انسان چلا جائے، اگر اس نے اللہ کے سہارے کو تھاما ہوا ہے تو ڈپریشن نام کی چیز مومن کی ڈکشنری میں ہوتی نہیں۔ مومن کہاں جائے گا، کیسے جائے گا؟ وہ جانتا ہے کہ میرا سہارا اللہ ہے۔ وہ کسی بڑی سے بڑی بیماری کے اندر ملوث ہے، بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر ملوث ہے، بڑی سے بڑی آفت کے اندر وہ ملوث ہے، بڑے بڑے شیطانوں یعنی دشمنوں کے بیچ میں وہ گر گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے چہرے سے کوئی مسکراہٹ کو چھین نہیں سکتا، کیونکہ جانتا ہے وہ کہ میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا تو خالق کائنات ہے۔ لیکن جس نے شرک کیا اس کے لیے کوئی اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا آنے والا نہیں ہے، عذاب سے کوئی بچانے والا آنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد ملنے والی ہے، نہ ہی ان کی کوئی سفارش ہونے والی ہے۔ اور تم میں سے جو شخص، آیت نمبر 19 کا آخری حصہ، اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اس پہ بھی غور کرنے والی بات ہے۔ اور تم میں سے یہ تم کون ہے؟ یہ آپ اور میرے کو اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے، اور قیامت تک آنے والی ہر انسانیت کو خطاب ہے۔ اس میں مومن بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، ہر کسی سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا۔ اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب دیں گے۔ اب یہ شخص جو ظلم کرنے والا ہے، اللہ نے تو عام فہم کہہ دیا سب کے لیے تم، تو یہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے والا بھی، حج کرنے والا بھی، زکوٰۃ دینے والا بھی، کرتا پیجامہ ٹوپی اور ساری چیزیں پوری سنتوں کی پابندی کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو سنتوں کی پابندی نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہلاتا۔ یہ ہر شخص ہو سکتا ہے۔ اس نے اگر ظلم کر دیا، وہ کوئی بھی شخص ہے، وہ نمازی پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ مکہ کے لوگ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ طواف نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ حاجیوں کو روٹی نہیں دیتے تھے، سالن نہیں دیتے تھے، ان کو اپنے گھر نہیں دیتے تھے، ان کی خدمت نہیں کرتے تھے، ان کے لیے زمزم نکال کر کے نہیں رکھتے تھے؟ سب خدمت کرتے تھے اور خود بھی عبادت کرتے تھے، خود بھی طواف کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت انہی سے خطاب کرتا ہے، اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب دیں گے۔ تو یہ ظلم کیا ہے؟ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے،
اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ظلم سے مراد شرک لیا ہے، دیکھ سکتے ہیں ہم سورہ انعام آیت نمبر 82، سورہ انعام آیت نمبر 82۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم محتدون۔ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو لوگ جنہوں نے ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانا، اور انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں ملایا، یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا، اپنے عقیدے کے اندر، ایمان یعنی عقیدہ، اور ایمان یعنی توحید، ایمان یعنی توحید، ایمان یعنی عقیدہ، ایمان یعنی اللہ رب العزت کی ذات صفات پر یقین کرنا۔ تو جس نے اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا یعنی شرک کو نہیں ملایا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے امن ہے۔ اللہ نے ان کے لیے امن کا وعدہ کیا، سکون اطمینان کا وعدہ ان توحید پرست کے لیے کیا، اور یہی محتدون ہدایت یافتہ ہے۔ تو آپ اس کل کے جو نوٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ تو ہدایت ان کو ملتی ہے جو ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے، جو توحید کے ساتھ شرک کو نہیں ملاتے، جو اپنے عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ ہدایت کے حقدار وہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے آپ کو ظلم نہ کیا ہو؟ صحابہ گھبرا گئے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، اور واقعی آپ دیکھیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں۔ قرآن کو سمجھانے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے کہ اللہ رب العزت کا کلام جب نازل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو سمجھائیں۔ تو آپ نے فرمایا، جب صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو سب ظلم کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی جو تم ظلم کے مطلب سمجھ رہے ہو وہ ظلم یہ نہیں ہے۔ ظلم کا تم جو مطلب سمجھ رہے ہو، یہاں پہ صحابہ ظلم کا مطلب گناہ سمجھ رہے تھے، تو گناہ تو سب کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ گناہ الگ چیز ہے، شرک الگ چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا مطلب بتایا کہ یہ شرک ہے، اور پھر اس کی دلیل میں بھی ایک آیت پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی بات نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تشرکوا بہ شیئا، لا تشرکوا بہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، یہ بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 3360، مسلم شریف حدیث نمبر 124۔ کیا پتہ چلا کہ ظلم سے مراد شرک ہے، اور یہاں پر بھی ظلم سے مراد شرک ہے، اور جس آیت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس آیت کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات، صفات، عبودیت، ربوبیت، اسماء الحسنہ کے اندر کسی کو اگر کسی نے شامل کیا تو یہ شرک ہے، اور یہ ظلم عظیم ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ اور جو دین کے اندر کسی کو شامل کرے، دین کے اندر کوئی نئی چیز کو شامل کرے، ان کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کی ایک اور حدیث دیکھیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارے سامنے ہوں گا۔ سوچیں وہ کیا منظر ہوگا کہ نبی کریم، ہم حشر کے میدان میں ہم سب پہنچنے والے، کوئی بچ نہیں سکتا، اور ہم وہاں پر بھی پہنچنے والے ہیں، اس جگہ بھی پہنچنے والے ہیں کہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا میرا سامنا ہوگا، اور تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے
پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے، مطلب میرے سامنے لائے ضرور جائیں گے لیکن مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے، یعنی فرشتے تمہیں روک لیں گے، تم میں سے بعض لوگوں کو، ہر کسی کو نہیں لیکن بعض لوگوں کو روک لیں گے۔ میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوچنے کی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں؟ تو اس کی دوسری حدیث ملتی ہے کہ حشر کے میدان میں امت محمدیہ الگ پہچان میں آئے گی، ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے اعضاء چمکیں گے، ان کے وضو کی وجہ سے، عبادت کے پہلے جو وضو کی جاتی ہے تو اس وضو کی وجہ سے جہاں تک وضو کا پانی جائے گا اتنی جگہ چمکے گی، تو یہ چمکنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانیں گے۔ تو گویا کہ یہ نمازی لوگ ہوں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کیونکہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، انہیں آنے تو کیوں روکتے ہیں ان کو؟ کن کو روک رہے ہیں؟ نمازیوں کو۔ تو جواب میں کہا جائے گا آپ نہیں جانتے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دی تھی، یعنی کیسی کیسی دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ بدعت کیوں ایجاد ہوتی ہے؟ بدعت سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایجاد ہوتی ہے۔ جب بندے کو سنت کا علم نہیں ہوگا، نبی کے فرمان کا، نبی کے عمل کا علم نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنی مرضی سے عمل کرے گا، اور جب وہ اپنی مرضی سے عمل کرے گا تو وہ بدعت ہو جائے گی، یعنی دین کے اندر کوئی ایسی چیز رائج کرنا جو ثواب کی نیت سے رائج کی جائے، پیدا کی جائے، اور جسے عبادت سمجھ کے کیا جائے، جسے عبادت سمجھ کر کیا جائے اور ثواب کی نیت سے سمجھ کر کے کیا جائے، جبکہ جس کی نص، جس کی حقیقت، جس کا ثبوت اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان، صحابہ کی زندگی سے نہیں ملتا۔ تو جواب میں کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 6576۔ ایک اور حدیث اسی تعلق سے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، ایک جماعت، ایک گروہ مجھ پر پیش کیا جائے گا، پھر وہ حوض سے دور کر دیے جائیں گے، مطلب لائے ضرور جائیں گے حوض کے پاس، وہ آئیں گے لیکن انہیں روک دیا جائے گا، فرشتوں کے ذریعے سے انہیں دور کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گڑھ لی تھی، یہ لوگ الٹے قدموں پر واپس لوٹ گئے تھے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ یہ دین میں ضرور آئے تھے لیکن اپنی مرضی سے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ دین سے الٹ گئے تھے، یہ دین سے پھر گئے تھے، کیونکہ دین نام ہے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے کا، اور کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزارے اور اسے ثواب سمجھے، اسے ثواب کی نیت سے کرے، سمجھے، اور دین سمجھ کر کے وہ عمل کرے، اور دین سمجھ کر کے کیا عمل کیا جا رہا ہے؟ شرک کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب بندہ شرک کرنے جاتا ہے تو وضو بھی کرتا ہے، ٹوپی بھی لگاتا ہے، اور ادب اور احترام سے جاتا ہے، پھر طواف بھی کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے بھی کھڑا ہوتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے۔ کیا یہ دین کے اندر نئی چیز نہیں ہے؟ یہ پہلی چیز ہے جو دین کے اندر، جو سب سے خطرناک چیز، جو دین کے اندر نہیں نکالی گئی، جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر ایام میں، آخر وقت میں جو نصیحت اور وصیت کی، اس میں سے یہ نصیحت اور وصیت کی کہ اللہ رب العزت، اے اللہ تو یہودی اور نصرانی پر لعنت نازل کر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا تھا، عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ تو جو کام نبی مکرم نے نہیں کیا، جو آپ نے دین نہیں بتایا، اسے ان لوگوں نے دین بنا لیا۔ پھر اس کے بعد دین کے اندر، زندگی گزارنے کے طریقے کے اندر نئی نئی چیز، ان کی شادی الگ، ان کی میت الگ، ان کی میت کے بعد کے معاملے الگ، ان کے زندگی گزارنے کے معاملے، ان کی عبادتیں الگ، جس کے کوئی ثبوت نہیں کہ اتنے بار یہ پڑھ لو ایسا ہو جائے گا، کھڑے ہو کر کے پڑھ لو، ایک ٹانگ پر پڑھ لو، اور کالے کپڑے پہن کر کے پڑھ لو، اور ایک کونے میں بیٹھ کر کے پڑھ لو، اور 40 دن تک اتنا بار، اتنی بار پڑھ لو۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اگر دلیل ہے تو بالکل کر سکتے ہیں، اور اگر دلیل نہیں ہے تو یہ دین کے اندر نئی چیز ہے جو تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ جو کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، جو صحابہ کرام نے نہیں کیا آپ کی موجودگی میں، وہ کبھی دین نہیں بن سکتا۔
کیا اس خیر کام سے، اس بہتر کام سے صحابہ محروم رہ گئے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بتانا بھول گئے تھے؟ تم نے بتا دیا۔ کیا 31واں پارہ تمہارے اوپر نازل ہوا کہ تم بتاؤ شریعت کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اللہ کی عبادت کیسے ہوگی اور نبی کا اطاعت کیسے ہوگی؟ کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ کوئی اور بتا سکتا ہے؟ کوئی مخلوق، کوئی اللہ کے نبی کا امت ہی بتا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت نے یہاں تک فرما دیا کہ نبی کہ حلال اور حرام کا حق صرف اور صرف اللہ رب العزت کا، کیا چیز کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ دین ہے۔ تو دین کے اندر جو نئی چیز ایجاد کرے گا، اللہ رب العزت اعلان کرے گا کہ انہوں نے دین کے اندر آئے ضرور تھے لیکن یہ اپنے قدموں کے پر پلٹ گئے تھے، چلے گئے تھے۔ تو اگر ہمیں دین پر رہنا ہے تو سنتوں کا علم حاصل کرنا پڑے گا، حدیثوں کا علم حاصل کرنا پڑے گا کہ کون سے کام کو کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 6585۔ چلیں ہم اصل آیت کی طرف ابھی تک نہیں پہنچے ہیں جو آج کی کلاس کی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا کہ اب تمہیں کوئی چیز ٹال نہیں سکتی اور نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 19 کا آخری حصہ، اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ تو جو ظلم کرے گا یعنی اللہ رب العزت کے ایمان لانے کے بعد، توحید پہ آ جانے کے بعد وہ توحید میں شرک کو شامل کرے گا، اللہ کی عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر وہ شرک کو شامل کرے گا تو اس کی ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 20، اور اے نبی وما ارسلنا، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ جو اعتراض انہوں نے کیا کہ آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، نبی کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو بازاروں میں بھی چلتے ہیں اور آپ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اب اس کا جواب دیا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب بازاروں میں بھی چلتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ سابقہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام بشر تھے، انہیں کھانے کی بھی ضرورت تھی اور انہیں بازاروں کی بھی ضرورت تھی۔ دوسری جگہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 109، اس میں اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں، اور ہم نے آپ سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مطلب انہی میں سے، بستیوں میں رہنے والوں میں سے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے تھے اور ہم ان کے طرف وحی کرتے تھے۔ تین بات اس آیت میں پتہ چلی کہ بستیوں میں سے ہی اللہ رب العزت نے رسول بنایا اور انہی میں سے یعنی بشر میں سے رسول بنایا اور مرد کو رسول بنایا، مطلب کوئی خاتون رسول نہیں بنی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری سے اللہ رب العزت نے خواتین کو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ خواتین کے اندر بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کا حق ادا کر سکے، تو انہیں اس ذمہ داری سے کے بوجھ کو نہیں ڈالا، اس ذمہ داری کے بوجھ کو اللہ رب العزت نے خواتین کے اوپر نہیں ڈالا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر مرد کو ہی ہم نے رسول بنایا ہے اور ہم ان کے طرف وحی کرتے ہیں، تو رسول کے طرف وحی کی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائے، مطلب جتنے بھی انبیاء ہم نے بنائے پہنچائے وہ ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، یعنی ایسے جسم بنائے تھے کہ ان کو کھانے کی ضرورت تھی، ان کو انرجی کی ضرورت تھی۔ یعنی اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسا جسم بنا دے جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں فرشتے، لیکن جنات کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور جنات کو ایسا جسم بنایا۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب بازاروں میں بھی چلتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ تمہیں کون ہے یہ آپ اور میں ہیں، مکہ کے لوگ بھی تھے، اس دور کے لوگ بھی تھے، اس کے بعد کے دور کے لوگ بھی، ہم بھی، اور آنے والے قیامت تک کے لوگ، ان سب سے اللہ رب العزت ایک بہت خاص بات بیان فرما رہا ہے جو آج کی کلاس میں ہمیں بہت زیادہ تدبر کرنے کے کو کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر آیت میں تدبر کرنا ہے، ہر آیت میں نصیحت اور وصیتیں ہیں۔ اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، تو گویا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں، ہم گھر کے اندر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ کس طرح؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 186،
186 اللہ رب العزت فرماتا ہے یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنے جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے, تمہاری جان بھی تمہارے لیے آزمائش ہے کہ اس جان کو لگاتے کہاں ہو, کس کے لیے تم جی رہے ہو؟ اپنی اولادوں کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنے عیش و آرام کے لیے, یا ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کس کے لیے جی رہے ہو؟ تو یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے, اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے, یعنی یہودی نصرانی اور جتنے بھی لوگوں تک کتاب دی گئی ہے, اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا, ضرور بہت سی ایذا سنو گے, مطلب ان کے طرف سے تکلیفیں تم سنو گے, اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ بہت ہی کامیابی والی بات ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا, تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری جان سے تم ضرور آزمائے جاؤ گے, یعنی ہم اپنے ذہن کو تیار کر لیں کہ ہمیں آزمایا جائے گا. دوسری جگہ بھی آپ دیکھتے ہیں, اور جو اس پہ صبر کر لے گا, تو اللہ رب العزت نے پھر یہاں پہ فرمایا کہ کیا تم صبر کرتے ہو؟ تو آزمائے تو تم جاؤ گے, تم اپنے ذہن کو تیار کر لو, تو کیا تم صبر کرتے ہو؟ اگر تم صبر کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے انعامات ہیں. دوسری جگہ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے 157, 155 سے 157, اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے. یہاں پہ ایک بہت قیمتی بات مومن کو پہنچی کہ وہ اپنے آپ کو تیار کر کے رکھتا ہے کہ مجھے تو آزمایا جائے گا, کیونکہ اگر کوئی پوسٹ چاہیے, کوئی اونچا منصب چاہیے, کوئی اونچی ڈگری چاہیے, تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی خواہش کرے کہ مجھے فلاں ڈگری مل جائے لیکن میں ایگزام نہیں دیتا. تو جو اونچی ڈگری کا جاننے چاہنے والا, کوئی اونچے مقام کا چاہنے والا ہوتا ہے, تو وہ اپنے ذہن کو تیار کرتا ہے ایگزام کے لیے. تو مومن اپنے آپ کو تیار کر کے رکھتا ہے کہ اب میں آزمایا جانے والا ہوں, مجھے آزمایا جائے گا مال سے, مجھے آزمایا جائے گا بھوک سے, مجھے آزمایا جائے گا پھلوں کی کمی سے, یا مجھے آزمایا جائے گا کسی بھی اور ذرائع سے, کسی بھی اور طریقے سے, ان میں سے کسی بھی طریقے سے مجھے آزمایا جائے گا. پھر اللہ آگے فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. تو اب اس میں جو صبر کرتے ہیں, تو گویا کہ اگر پہلے سے ہم تیار ہیں صبر کرنے کے لیے اور آزمائش کو لینے کے لیے, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اجر ہے. اور لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, اب یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں, یہ جو مومن ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں, کیا صفت ہوتی ہے ان کی؟ ایک تو یہ اپنے ذہن کو تیار کر کے رکھتے ہیں کہ ہمیں آزمایا جائے گا, اور اس آزمائش کے بعد یہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ہمیں صبر کرنا ہے. تو کوئی مصیبت جب ان کو آتی ہے, کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے, تو یہ کیا کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ہمت ہے کہ کسی شخص کو ایک بہت بڑی مصیبت آئے. کتنی بڑی مصیبت آ سکتی ہے؟ اس کے ہاتھ پیر کٹ جائیں, اس سے بڑی کیا مصیبت آ سکتی ہے؟ اور اس وقت کہتا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون, میں اسی کی طرف سے تو آیا ہوں اور اسی کی طرف مجھے جانا ہے. اس کی اتنی بڑی مصیبت بھی اس لفظ نے ختم کر دیا. ڈپریشن کا معاملہ ہی نہیں مومن کے ساتھ کہ ہم ہمیشہ کے لیے تھوڑی آئے, ہم اس کے طرف سے آئے ہیں, ہم تو واپس سے جانا ہی ہے ہم کو. کون سی یہ دولت ہمارے لیے ہے, کون سی یہ دنیا ہمارے لیے, کون سی یہ زمین ہمارے لیے, کون سی یہ زمین کا عیش و آرام ہمارے لیے؟ ہم تو ایک مسافر تھے جو یہاں پر آئے تھے. جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, اس مسافر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو سفر کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے رکا, کچھ دیر رکا اور پھر چل پڑا. یعنی یہ دنیا اتنی ہے کہ یہاں پہ رکا اور پھر وہ چل پڑا. تو اب یہاں سے پوری کی پوری چیز بھی چلی جائے, پوری کی پوری چیز بھی چلی جائے, ہر طریقے سے آزما لیے بھی جائیں, تو وہ کیا کہتا ہے, اس کی شان یہ ہوتی ہے, وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ لفظ اس کو امن اور امان سے, اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہے. یہ لوگ ہیں, پھر اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کے طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑے رحمت ہے, کئی مہربانیاں اور رحمت ہے, اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. پھر نوٹ کریں آپ, ہدایت پانے والا کون؟ تو ہدایت پانے والا مصیبت اور آزمائش میں صبر کرنے والا.
تو گویا کہ صبر کرنے والا ہدایت پاتا ہے۔ اب یہ صبر کیا چیز ہے؟ ایک حدیث نوٹ کریں، پھر اس کے بعد صبر کے اوپر غور کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے اور تیری وجہ سے اور لوگوں کو آزماؤں۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کو آزمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزمائش ہمارے لیے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2865۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کیسے ہیں کہ نبی مکرم کا فرمان ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اگر اطاعت کرتے ہیں تو ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور اگر ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں تو اس آزمائش میں ہم ناکامیاب ہوئے۔ اس طریقے سے مال ہمارے لیے آزمائش ہے کہ بہت سارا مال اللہ نے دے دیا، اب وہ آزما رہا ہے کہ اس مال کو چھوڑ کر کے وہ میری عبادت کرتا ہے یا نہیں، یا اس مال کو وہ میرے حکم کے حساب سے خرچ کرتا ہے یا نہیں، اس مال کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں، اس کا جس کو حق ہے وہ اس کو پہنچاتا ہے کہ نہیں۔ بیوی اور بچے میں بھی آزمائش ہے کہ اللہ رب العزت نے بیویاں دے دی، بچے دے دیے، تو وہ بیوی اور بچے میں مست ہو گیا، نہ اسے کسی کے حقوق کی پرواہ ہے، نہ اسے کسی نہ اللہ کی عبادت کی اسے پرواہ ہے، بس وہ اسی کے اندر مگن ہو گیا ہے۔ یعنی آزمائش ہے اس کے لیے، اس کی اولاد بھی اور اس کی بیوی بھی، کہ اللہ نے یہ دے کر کے اسے آزما رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ادا کرتا ہے یا نہیں۔ مال مکہ کے سرداروں کے لیے غلام کمزور لوگ جو ایمان لا لیے تھے وہ ان کے لیے آزمائش بن گئے تھے۔ مکہ کے سردار کہتے تھے کہ یہ جو ہیں غریب لوگ اور غلام لوگ جیسے زید بن حارث ہیں یا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ لوگ ایمان لا لیے، اب ہم ایمان کیسے لائیں؟ یہ تو غریب اور فقیر لوگ نے ایمان لا لیے، غلاموں نے ایمان لا لیے، اب ہم ایمان کیسے لائیں؟ تو یہ ان کے لیے آزمائش بن گئے۔ تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، ہر طریقے سے ہم کو ایک دوسرے سے آزمایا جا رہا ہے کہ ہم اس سے غرور تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ آزمائش اور ہر چیز سے ہمارے لیے آزمائش ہے، تو ہم اپنے ذہن کو تیار کر لیں کہ ہمیں تو آزمایا جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے، اب ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا ہے کہ ہر حال میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے لوگوں میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کیا تم صبر کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کیا تم صبر کرتے ہو؟ تو صبر کیا چیز ہے؟ اور صبر کے تعلق سے ہم اس کے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ساتھ ہو جائے اس دنیا میں بھی، اب اس دنیا میں کتنی بڑی آزمائش آ جائے لیکن اس آزمائش میں ہمارا ساتھ اللہ کا ہو جائے، ہم اللہ کے ساتھ ہو جائے، اللہ ہمارا ساتھی بن جائے، تو پھر کون سی فکر ہے، کون سی پریشانی، کون سی مصیبت مصیبت۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں، اور جو صبر نہ کرے اس کے ساتھ پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت نے کہا کہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کا ساتھ ہو جائے گا، اور ہر مصیبت کے اندر اس کا اللہ رب العزت ساتھ بن جائے گا۔ تو صبر کیا چیز ہے کہ جب مصیبت آئے تو اس میں شکایت نہ ہو، جب کوئی مصیبت آئے تو اس میں شکایت نہ ہو، یعنی شرک نہ ہو اور جزا فضا نہ ہو کہ ہم بولتے پھریں کہ میں بڑا پریشان ہوں، میں تو اتنی مصیبت میں پھنسا ہوں، میری تو زندگی ایسی تباہ اور برباد ہو گئی، اور میرے کو تو کبھی سکون اور چین ملا ہی نہیں، اور فلاں نہیں ہوا۔ یہ ہے جزا فضا۔ تو گویا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کبھی سکون نہیں دیا، اللہ رب العزت نے مجھے کبھی عیش و آرام میں نہیں رکھا، اللہ رب نے مجھے کبھی نعمت میں نہیں رکھا۔ تو یہ سارے الزامات، ساری باتیں وہ اللہ رب العزت کی طرف لگا رہا ہے اگر وہ جزا فضا کر رہا ہے، کیونکہ اس کی تقدیر کا لکھنے والا تو اللہ ہے۔ اللہ بچائے ایسے جرم سے کہ ایک تو وہ شرک کرے اور پھر یا جزا فضا کرے یا شکایت کرے، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان شرک کرتا ہے اکثر و بیشتر، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ شرک کرے گا۔ تو شرک سے بچنا ہے مصیبت جب آئے گی تو، اور جزا فضا سے بچنا ہے، شکایت سے بچنا ہے، اور شکر لازم کرنا ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اسی سے ہمیں پازیٹو انرجی ملے گی، اسی سے ہمیں اس سے لڑنے کی طاقت ملے گی۔ اور اگر ہم ڈپریشن میں جائیں گے تو ہم اس مصیبت جو ہمارے سامنے آئی ہے اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، اور یہ ہم سب اس میں گرست ہیں، ہم سب اس میں ملوث ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے۔ تو اس آزمائش کو ہم کب لڑ پائیں گے؟ جب ہم اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہوگا، اور اللہ ہمارے ساتھ کب ہوگا؟ کہ جب ہم شکر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شرک نہیں کریں گے، جزا فضا نہیں کریں گے، شکایت نہیں کریں گے۔ صبر آزمائش ہے، تو آزمائش کیسے ہے؟ صبر کس چیز پر کیا جاتا ہے؟ صبر کی ضرورت کب کب پڑتی ہے؟ نمبر 1، معاشیت یعنی گناہ سے بچنے پہ صبر۔ گناہ سے بچنے پہ صبر کب کیا جاتا ہے؟ ایک شخص کو گناہ کرنے کی لت ہے، عادت ہے،
جیسے شراب پینے کی اور بغیر شراب کے اس کی زندگی بیکار اس کو لگتی ہے، تو اب وہ شراب سے وہ رک گیا، یہ وہ صبر کر رہا ہے۔ اب وہ چوری سے رک گیا، اب وہ زنا سے رک گیا، اب وہ بدکاری سے رک گیا، تو یہ جو رک گیا ہے یہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر رہا ہے، یہ اپنے نفس کو روک رہا ہے، یہ وہ صبر کر رہا ہے، یہ ہے وہ صبر۔ نمبر 2 صبر یہ ہے کہ نیکی کے کام میں صبر، نیکی کا کام کرنا ہے، صبح فجر کی نماز 4 بجے اٹھ کر کے اس کو پڑھنا ہے، 4:30 بجے پڑھنا ہے، اب اس کو صبح ٹھنڈ میں وہ اٹھ رہا ہے، گرمی میں وہ اٹھ رہا ہے، یا اور بھی ایسے کام ہے کہ زکوٰۃ وہ لاکھوں روپے اپنی کمائی کی سے دے رہا ہے، تو یہ نیکی کے کام کرنے میں اسے جو تکلیف ہو رہی ہے اس پہ صبر کر رہا ہے۔ تیسرا، نیکی کے کام میں اگر کوئی پریشان کر رہا ہے اس کو، کوئی شخص بدی کے کام کو چھوڑ دیا اور وہ نیک راستے پہ آ گیا، تو لوگ اسے تانا دیں گے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے، تم تو پہلے ایسے تھے، اپنے آپ کو تو دیکھ نہیں رہے، اب تم بڑے پارسا بن رہے اور ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، یا اب ان کے ساتھ رشتہ نہیں کر رہے ہیں، ان کو اپنے شادی اور بیاہ میں نہیں بلا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کے تھوک رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کے منہ موڑ کر کے جا رہے ہیں، تو یہ اب نیک کام کرنے میں جو تکلیف آ رہی ہے اس میں صبر۔ صحابہ کرام کو مارا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، آگ میں جلایا جاتا تھا، ہم کو تو اتنا کچھ بھی نہیں کیا جاتا، تو اس میں صبر، نیکی کے کام کرنے میں صبر، تیسرا صبر۔ چوتھا صبر، تقدیر پر صبر۔ تقدیر جیسے اللہ نے کسی کی آنکھ کو کمزور کر دیا، کسی آنکھ کو اندھا کر دیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو آنکھ نہیں ہے اور وہ صبر کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ اس کے گھر میں کسی کا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد چلے گئے، کسی کا فلاں ہو گیا، کسی کا فلاں ہو گیا، اب اس پہ وہ کہ میرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میرا رب میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور وہ اس پر صبر کرے، تو یہ صبر ہے۔ یہ 4 جگہ سے میں نے آپ کو صبر بنایا، اور ان چاروں جگہ میں جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، مطلب ساری انسانیت کو خطاب کر دیا اللہ نے کہ تم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا کر کے بھیجے گئے ہو، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اب اللہ سوال کر رہا ہے، کیا صبر کے لیے تیار ہو؟ اگر صبر کے لیے تیار ہو تو جنت کے لیے بھی خوشخبری ہے تمہارے لیے، اللہ کے ساتھ کی خوشخبری ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ نے فرما دیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور آپ کا رب سب کچھ خوب دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ رب العزت کی بصیرت، اللہ رب العزت سب کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی اللہ رب العزت توفیق اور رفیق عطا فرما، ہمیں توحید پرست بنا، ہمیں قرآن پر ایمان لانے والا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کے حکموں پر، آپ کی سنت پر ایمان لانے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں آخرت پر ایمان لانے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ تیرے دین پر عمل کرتے ہوئے جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، جو بھی تیری آزمائشیں آئیں، اے اللہ ہم کو اس پہ صبر کرنے والا بنا، تاکہ ہم اس جنت کے حقدار بنے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اور تیرے ہی فضل و کرم سے سب جنت میں جانے والے ہیں، کوئی اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں جانے والا۔ اے اللہ تیرا فضل جب تک نہیں ہوگا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ تو ہم پر فضل فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ دنیا کی رسوائی سے، دنیا کی بے عزتی سے، دنیا کی مفلسی سے، دنیا کی محتاجی سے، اے اللہ تو ہم سب کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو بنا دے، بچا لے۔ اے اللہ تو صرف اپنے در کا ہمیں بھکاری بنا کے رکھ۔ اے اللہ تو صرف اپنے در کا ہمیں منگتا بنا کر رکھ۔ اے اللہ تو صرف اپنے در کا ہمیں مانگنے والا بنا کے رکھ۔ اے اللہ لوگوں سے ہمیں غنی کر دے۔ اے اللہ لوگوں سے ہمیں غنی کر دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما، ایمان بالخیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔